اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ احشر الذین ظلموا، قیامت والے دن معاشر میں اکٹھے کیے جائیں گے لوگ۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر ظلم کیے ہوں گے، یا جو مشرکین ہوں گے۔ مشرکین سب سے زیادہ ظالم ہیں، ان کا ظلم سب سے بڑا ہے۔ اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات میں ساجی بنائے، شریک کرے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مکے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ کئی معاملات ہیں۔ جیسے یہ ہماری قوم جو ہے، یہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا نور کا حصہ سمجھتے ہیں، اور بزرگوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ بزرگ بھی وہ جن کی کہیں اصل نہیں ہے، ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ نہایت مشرکین تھے یہ لوگ، اللہ کے دشمن تھے، اور یا وہ ننگے تلنگے بیٹھے ہیں، ایسے ہیں، اور بے نماز ہیں، اور مونچھیں ہیں، اور شرابیں ہیں، اور اس طرح کے معاملے ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیں، احشر الذین ظلموا، اس وقت کو یاد کرو جب مشرکین جو ظالم ہیں ان کو جمع کیا جائے گا۔ وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کی بیویوں کو، اولادوں کو بھی ساتھ، مشرکین جو شرک کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جمع ہوں گے۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور وہ ان کے الہ بھی باطل جن کی وہ بندگی کرتے تھے، یعنی جن الہوں کی بندگی کرتے تھے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کی ہے تو اس سے سمجھ آپ کو آگئی ہوگی کہ وہ الہ باطل جو اپنی عبادت پر خوش ہوتے ہیں، تو یہ اس میں ہے کہ ان کو روکو اور ان الہوں کو، ان کے آگے آگے ان کو جہنم میں ڈالو۔ تو جو پوجے جاتے ہیں، سمجھتے ان کو لوگ الہ ہیں، جو سچے اللہ کے ولی ہیں، ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے فرمایا، اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ایماندار ہیں اور جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ باقی اور اللہ کے ولی نہیں ہیں، ابلیس کے ولی تو ہو سکتے ہیں۔ وہ اولیاء دو ہیں نا، اولیاء رحمان، اولیاء شیطان۔ شیطان کے اولیاء تو ہیں جو نمازیں نہ پڑھیں، شرابیں پئیں، جو جھوٹ بولیں اور دوسروں کو کہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں نمازیں پڑھنے کی کیا ہے۔ اور کتنا برا عقیدہ ہے کہ ایک کو نک دی لکیر کٹ لے کانو کرنا نک نہ لکیراں، ایک کو دل دی لکیر کٹ لے نک نال، کیوں مسلے گھسانا ہے، انہیں کیوں آنا ہے۔ تو اسی طرح ہی یعنی کہ جن کے دل معاذ اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دل صاف کر لیا، جاری کر لیا، اب یہ کیا حاجت رہے گی۔ نبی کو تو حاجت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا جا حتیٰ یاتیک الیقین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موت آ جائے، مرنے تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ اس سے بالا تر ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اسی طرح یہ بزرگوں کے بارے میں جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یہ اللہ کی حدوں سے بالا تر ہیں، اوپر ہیں، انہیں نماز پڑھنے کی کیا حاجت، وہ تو ہمیں بھی لے کے چلے جائیں گے، ڈنڈے پھڑ کے آ جائیں گے سارے۔ تو معاذ اللہ یہ تو پتہ وہاں لگے گا کہ ڈنڈے کس کے ہاتھ میں ہیں، کن کی پٹائی ہوتی ہے، کن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یہ تو ابھی پتہ چلنے والا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کی الہوں کو جن کی وہ بندگی کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ
فہدوہم اللہ حکم دے گا دھکیلو ان کو الی صراط الجحیم جہنم کے راستے پر. اللہ اکبر. آگے الہ ہیں اور پیچھے ان کے پجاری ہیں اور یہ سب جہنم کے راستے پر ڈالے گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو ذرا، ٹھہراؤ، بے شک ان سے سوال کیے جانے ہیں، سوال ہوں گے، ان کو ٹھہرایا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ پہلا سوال جو کرے گا ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے الہ نظر نہیں آ رہے، وہ تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچے، تمہارے تو بڑے بڑے دعوے تھے، تم کیا کچھ کہا کرتے تھے، کہاں ہے، لا تناصرون، تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن یہ مسلم ہوں گے، اپنے آپ کو مسلم کہیں گے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں. اور جب کوئی عذر بہانہ قبول نہیں ہوگا کہ یہ تمہارا ایمان آج کا کارگر نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، جھوٹے مکار ہو، ادھر میرے نبیوں کو، میری آیتوں کو مذاق اڑاتے تھے تم ان کا، اور آج تمہیں پکڑا پھر جائیں گے. فرجعنا نعمل صالحا، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، سب حقیقت سے واقف ہو گئے، اور اب ہمیں جو ہے واپر ہم ان کے علاوہ جو ہے وہ عمل کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پجاری اور جن کی بندگی کی جائے گی وہ آمنے سامنے الہ اور عابد کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر وہ سوال کر رہے ہوں سختی کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ادھر الہ ہیں ادھر پجاری ہیں. یتسالون، پوچھ رہے ہوں گے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، اے ہمارے بزرگوں تم تو صبح و شام ہمارے پاس دائیں بائیں سے صبح و شام بھاگ بھاگ کے آتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے. اب تمہارے وہ ڈنڈے، تمہاری وہ کدھر کی باتیں کیا ہیں؟ یہ ان سے سوال کریں گے اپنے الہوں کے. قالو، کہیں گے انکم کنتم، بے شک تھے تم، تاتوننا، ہمارے پاس آتے، عن الیمین، دائیں طرف سے، ہر طرف یعنی ہر طرف سے. قالو، تو وہ جواب دیں گے بل لم تکونوا مومنین، بلکہ تم بھی مومن نہیں تھے. تو واقعی ایمان والوں کو کیوں نہیں یہ ڈگمگا لیتے؟ ابلیس بھی کہتا ہے اللہ سب کو لے ڈوبوں گا، سب کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، الا عبادک المخلصون، مگر تیرے خالص بندے، ان پر مجھے غلبہ نہیں ہے. بلکہ اللہ کے فضل سے مومنوں کے راستے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ اتنے بزدل اور ڈرپوک اور برے لوگ ہیں. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور وہ الہ بول کے کہیں گے کہ تم پر ہمیں کوئی غلبہ نہیں تھا، بل کنتم قوم طاغون، بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے. دیکھو کہ تم دائیں بائیں سے آتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مومنین، تم خود ہی ایمان نہیں لائے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تو تمہیں کوئی غلبہ نہیں تھا. ابلیس بھی یہی کہے گا، کب میں نے تمہیں پکڑ کے کہا کہ یہ کرو، میں نے تو سرسری بات کی، تم نے مان لی. تو یہ اب چکھو مزے، نہ تم میرے نہ میں تمہارا، کوئی ہمارا ایک دوسرے کے لیے فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم ہی کیا ہو، سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، سچ ٹھہری ہم پر ہمارے رب کی بات. انا لذائقون، اب اس آگ کے مزے چکھیں گے، ابلتے ہوئے پانی کو پئیں گے، اور جو ہے تھور کا درخت یہ کھانے کے لیے ملے گا، اور کانٹے حلق میں اڑ جائیں گے، اور پھر جسم کا دھون اندر سے باہر نکلے گا، اور وہی پھر ٹٹی ساری پلانے کے لیے دوبارہ دی جائے گی. یہ وہاں منظر ہوگا، چکھو اس کے مزے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے ہی تم کو گمراہ کیا ہے. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بے شک ہم بھی گمراہ تھے، نہ ہم سیدھے راستے پر اور تمہیں نہ چھوڑا. اب ہم مل کے اکٹھے اس میں جلیں گے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، بے شک یہ وہ دن ہے، فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ اس عذاب میں اکٹھے جلیں گے، مریں گے، ایک دوسرے کے سامنے جل رہے ہوں گے.
اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہی ہم کریں گے ہر مجرم کے ساتھ، جتنے بھی مجرم ہیں ان کے ساتھ سلوک ہمارا یہی ہو۔ وَلَقَ اللَّهُ